آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس میں بہت سارے دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اس میں جب آپ مرزا صاحب کو جواب دیتے ہیں اور وہ جب بولتے ہیں یا اس کی ویڈیو آپ دکھاتے ہیں تو اس کو آپ مدھم کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کے چہرے کو کالا کر دیتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ آپ اس کا منہ کالا کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ اس کی پوری ویڈیو دکھایا کریں۔ ہماری مجبوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کا منہ کالا نہ کریں تو یہ کمپلین کرتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے یوٹیوب کو کہ جناب علی یہ ہماری ویڈیوز کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے چینل کو بند کر دیا جائے۔ اور ایسا ہوا ہے۔ میرا جو پہلا چینل ہے میں پوری ویڈیو دکھاتا تھا بغیر کاٹنے کے، بغیر اس کا منہ کالا کیے، تو اس نے وہ میرا چینل بند کرا دیا۔ اور ابھی بھی پچھلے دنوں ہم بتایا کہ ایک ہمارے دوست ہیں سید محمد کامل شاہ، ان کا چینل تھا، وہ بھی اس کی ویڈیوز پوری دکھاتے تھے، تو اس نے اس پر 5 مرتبہ اسٹرائک لگائی ہے، یعنی اپلیکیشن دی ہے یوٹیوب کو کہ اس کا چینل بند کر دیں، تو وہ 5 مرتبہ۔ تو اس لیے ہم اس کا منہ کالا کرتے ہیں تاکہ یہ اگر وہاں اسٹرائک لگائے بھی تو وہ ایکسیپٹ نہ ہو۔ جب سے ہم نے اس کا منہ کالا کرنا شروع کر دیا ہے تو اب یہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ میرا جو یہ چینل ہے اس پر 20 مرتبہ اسٹرائک لگا چکا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ کہہ چکا ہے جناب یہ اس کا چینل کو بند کر دیں جی، یہ میری ویڈیو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل پرسوں ہم نے دکھایا تھا یار کتنا مطلب کمینہ پن ہے انسان میں۔ پرسوں دکھا وہ کہتا ہے کہ جناب علی یہ جو علماء ہیں یہ ویڈیو کو اڑا دیتے ہیں، کسی اور کی ویڈیو کو اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہماری ویڈیو استعمال نہ کریں، یعنی یہ تنقید کرتا ہے علماء پر کہ علماء کہتے ہیں ہماری ویڈیوز استعمال نہ کریں، اگر کوئی استعمال کرے تو اس کے چینل کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ کام خود کرتا ہے۔ یہ اب میرا چینل شاہد ہے، گواہ ہے، میرا پہلا چینل اس نے اسی وجہ سے اڑایا، میں پوری ویڈیو دکھاتا تھا اس کی اور اس کا منہ کالا نہیں کرتا تھا۔ اب ہماری مجبوری ہے اس کا منہ کالا کرنا کہ اگر یہ 20 مرتبہ بھی اسٹرائک لگا چکے کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب یہ وہاں کاپی اسٹرائک کا ایشو کرتا ہے وہاں تو وہ یوٹیوب جواب دیتا ہے اس کو تیرا منہ کالا ہے بھائی، ادھر وہ تو نظر ہی صحیح نہیں آ رہا۔ اس لیے مجبوری کے طور ہم یہ پسند نہیں کرتے، اگرچہ ہمارا کوئی مخالف ہو ہم اس کا منہ کالا نہیں کرتے۔ اب مجھے یہاں کافی عرصہ ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، سب سے بڑے اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آنا، کسی کو برا نہیں کہا، آج تک میں نے یہاں کسی کو فراڈیا نہیں کہا۔ آپ میرے پاس پڑھتے بھی رہے ہیں، کبھی میری منہ سے آپ نے گالی نہیں سنو گی، اس طرح نہیں۔ تو یہ واحد یہ شخص جب اس کو میں نے سننا شروع کر دیا، یہ اولیاء کرام کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کرتا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ منافق کہتا ہے، تو پھر آپ کا ایمانی جذبہ ہے، پھر آپ اس جذبے سے بولتے ہیں کہ یار یہ فراڈیا شخص ہے، پھر آپ کو کہنا پڑتا کہ یہ فراڈی آپ سے فراڈ کر رہا ہے، آپ سے دغا کر رہا ہے، آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین کرے، آپ کا پھر ایمان، آپ کا جذبہ بڑھ جائے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک نرم مزاج، وہ بھی کافروں کے ساتھ اس طرح پھر آپ سخت جملے استعمال کرتے تھے ان کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، جب آپ علیہ السلام پر اوجڑی پھینکی گئی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے اطلاع دی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ چھوٹی تھی، جب آئیں اوجڑی ہٹائی، پھر انہیں سخت جملے کہے کافروں کو، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس نے کیا کہا، ہم نے ویڈیوز بنائی، کہتا ہے نبی علیہ السلام کی جو کہتے ہیں نا علماء کہ آپ علیہ السلام بڑے اخلاق والے تھے، ایسی بات ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاق نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہتا ہے کہ جناب علی یہ جو پاکستان اور انڈیا کے علماء جو میٹھے میٹھے واعظین ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیار کی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ جسے علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، علامہ اجمل پیر اجمل قادری صاحب ہیں، اس طرح کے جو علماء ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اعمال پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے جناب یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، اگر نبی علیہ السلام آ جائیں تو آج کے مسلمان نبی علیہ السلام کا انکار کر دیں، کیونکہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی اس طرح پکچر پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، شفیق تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت با کمال تھا۔ یہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو یعنی آپ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، نعوذ باللہ، کہ اگر آپ علیہ السلام تشریف لائیں تو لوگ آپ علیہ السلام کا کیا کر دیں، انکار کر دیں۔ تو ایسا اب اس طرح کے بندے کو پھر آپ نے سختی سے جواب دینا ہے، پھر آپ کے اندر سے آواز بھی اٹھنی چاہیے، یار یہ فراڈیا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں اس سے بہت قریب
اس سے جا کے سوال کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے اور اس کا دفاع کرتے تھے، ہمارے مخالف تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز سنی تو انہوں نے دیکھا کہ جناب ہم جب اس کے قریب جاتے ہیں تو ہم اولیاء کے دشمن بن جاتے ہیں. اب عام روٹین میں آپ جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ گھر چلے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ پھر اس کی سائڈ لے جاتا ہے یا اس کو زیادہ سننے لگ جاتا ہے، وہ نماز روزہ تو اللہ جانے، وہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے. آج کل ہم نے بتایا نا، وہ پچھلی ویڈیو بتایا، وہ سنتیں چھوڑ جاتے ہیں. پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کو گالیاں دینا، گندی گالیاں. کمنٹس آتے ہیں اس طرح، آپ لکھتے ہیں نیچے گالیاں دینا. اچھا بہانہ کیا بتاتے ہیں؟ تمہارا عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. آج تک کسی مسلمان نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ نہیں. ہم تو پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے جی تمہارے بزرگوں نے پڑھایا. بھائی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہوئی ہیں، اگر کسی بزرگ نے پڑھایا ہوتا تو اس کی ماننے والے آج پڑھ رہے ہوتے. دنیا میں کوئی پڑھ رہا ہے؟ نہیں. عملی طور پر یہ ریجیکٹ ہے یہ بات. ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں، لوگوں نے ڈال دیے اپنی طرف سے، ان بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنی طرف سے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں. آج اگر مرزا جیلمی کا ماننے والا پڑھے گا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ہم کہیں گے کافر ہے، ہم فتویٰ لگائیں گے کافر ہے. باقی رہی بات فلاں کتابوں میں کئی چیزیں ایسی ہے. جو یہ سامنے کتاب رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے مشکات المصابیح قرآن پاک کے نیچے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مشکات المصابیح میں ایک ایسی روایت ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو بندہ بے ایمان ہو جائے. تو آپ نے سامنے کتاب رکھی ہوتی ہے، پھر آپ بھی ہو جائیں گے بے ایمان. تو بات میں یہ بتا رہا تھا، جب اس کے لوگ قریب جاتے ہیں تو یہ اولیاء کے دشمن بن جاتے ہیں، صحابہ کے دشمن بن جاتے ہیں. ایک انجینئر صاحب ہیں فیصل آباد کے، ویسے رہائش تو ان کی اوکاڑا کی لیکن فیصل آباد میں ان کی ڈیوٹی ہے. تو وہ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے تھے میرے خلاف. لیکن ایک دن انہوں نے ویڈیو بنائی، میں نے کہا انجینئر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے جناب عالی جب میں اس کے قریب ہوا تو میں صحابہ سے دور ہونے لگا، میرے دل میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی نفرت آنے لگی. پھر میں نے رات کو سوچا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے دل اندر میں، کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میرے دل میں صحابہ کی محبت تھی، اب میرے دل میں صحابہ سے نفرت آنے لگ گئی ہے. کہتا پھر میں سمجھ گیا کہ جتنا اس کے قریب جاؤ گے اتنے صحابہ کے دشمن بن جاؤ گے. تو میں اس سے پیچھے ہٹ گیا. بلکہ وہ اب اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہے کہ جناب تم پچھلی ویڈیو میں تم نے کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، پچھلے اپنے لیکچر میں تم نے یہ، اپنے ریسرچ پیپر میں تم نے یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدہ تھیں، اگر ان سے خطا بھی ہوگی تو انہیں 1 اجر ملے گا. آپ نے اپنے ریسرچ پیپر اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو آپس میں جنگ ہوئی تھی، اس کا ریسرچ پیپر ہے یزیدیت ناسبیت کا تحقیقی جائزہ، 3 صفحے پر. میں نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں. تو اس میں کیا لکھتا ہے، اب یہ ویڈیو بنائی اس بندے نے جو اس کے پاس قریب جاتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے اور اس کو مطلب پسند کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ٹھوکر لگی کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر اس نے ویڈیو بنائی، یہ ویڈیو اس نے یہ بنائی کہ جناب علی مرزا صاحب آپ اپنے ریسرچ پیپر میں لکھتے ہیں یزیدیت ناسبیت کا تحقیقی جائزہ، یہ آپ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، اس کے 3 صفحے پر آپ یہ لکھتے ہیں، حدیث بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجتہد اگر صحیح فیصلہ کرے اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا. پھر آپ نیچے نوٹ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر ملیں گے، اور آپ کے جو مخالف تھے وہ مجتہد صحابہ تھے، انہیں 1 اجر ضرور ملے گا. جو آپ کے مخالف تھے انہیں 1 اجر ضرور ملے گا. تو اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں یہ لکھا ہے. تو اس بھائی نے پھر ویڈیو بنائی، جناب آپ نے ریسرچ پیپر میں یہ لکھا ہے اور اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو آپ کے مخالف انہیں تو اجر ہی کوئی نہیں ملے گا، وہ تو حضرت علی کے سامنے ایک جتھا اور پارٹی بنا کے آئے، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ تو فلاں فلاں فلاں. بھئی آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں یہ لکھا ہے انہیں اجر ملے گا، اور یہاں لکھتے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اب اس طرح اپنے ماننے والوں کو اس طرح ان کے ذہن میں باتیں بٹھاتا ہے کہ یہ صحابہ کے کیا ہو جائیں، دشمن ہو جائیں. آج بھی کوئی بھی مرزا صاحب کو چاہنے والا ہے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے غور کرے کہ میری پہلی 1 سال کی زندگی جب میں مرزا کو میں نے نہیں سنا تھا، میری زندگی کیسی تھی. میں مسلمانوں سے محبت کرتا تھا، اولیاء کرام سے محبت کرتا تھا، صحابہ سے محبت کرتا تھا، میں ہر بات پر کسی سے لڑتا نہیں تھا، مشرک کافر نہیں کہتا تھا. تو اب کی زندگی دیکھ لیں،
کس طرح جو زبان استعمال کرتے ہیں، کس طرح شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کس طرح جو ہے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، اور جو اولیاء کرام کے بارے میں باتیں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں، تو ہم پہلے جواب دیتے تھے رافضیوں کو. رافضی کہتے ہیں وہ شیعہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے مخالف ہیں. ایک ہوتے ہیں رافضی جو صحابہ کے دشمن، اور ایک ہوتے ہیں ناصبی جو اہل بیت کے دشمن. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. تو ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ناصبی، ہم اہل سنت و جماعت، یعنی آپ علیہ السلام کی سنت کو پکڑنے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والے، اور جماعت صحابہ سے محبت کرنے والے. ہم اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اور اہل بیت بھی تو صحابہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتا ہے جناب، جو اس کے ماننے والے، پہلے تو ہم رافضیوں کو جواب دیتے تھے، شیعوں کو جواب دیتے کہ تم صحابہ کے دشمن ہو، صحابہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں جو ہے وہ بغض ہے. لیکن اب ہمیں انہیں بھی جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے. اس نے کہا جی صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ. اس نے باقاعدہ ٹائٹل لگایا ہوا ہے 12 صحابہ منافق، اور اس کو پتا بھی نہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان لایا، اور وہ ایمان کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا، اسے کہتے ہیں صحابی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ایمان لایا، آپ علیہ السلام کے بعد وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام چھوڑ گیا، اسے ہم صحابی نہیں کہیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق تھے، ان کو الگ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو منافق، پوری سورہ منافقون ہے، کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل سے کچھ اور کہتے ہیں. وہ منافق تھے، الگ سے ان کا ایک گروہ تھا. ان منافقوں کو صحابہ کے ساتھ ملانا کتنی بڑی زیادتی تھی. تو یہ کہتا ہے 12 صحابہ منافق. اور شیعوں نے، رافضیوں نے اس کی ویڈیو پہ کیا کہ آگے وائرل کیا ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے جو چاہنے والے ہیں اپنے دل کو دیکھیں کہ کہیں ہم ناصبی تو نہیں ہیں، کہیں ہم رافضی تو نہیں ہیں. بالخصوص رافضیوں کی طرف، شیعوں کی طرف اس کا بہت زیادہ رجحان ہو جاتا ہے، اور یہ اہل سنت اپنے لکھواتا ہے. یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ رافضیوں کی ایک نسل ہے، لوگوں کو رافضی بناتا ہے. اس کے چاہنے والے اکثر جو صحابہ کے دشمن بن جاتے ہیں. اب تو صحابہ سے اوپر، پہلے یہ اولیاء کرام کا مخالف تھا، ساتھ میں علماء کو برا بلا کہتا تھا، اب صحابہ کو برا بلا کہنے لگا، اب نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، اور اب تو خدا کے بارے میں باتیں کرتا ہے. نعوذ باللہ. کہتا ہے جنت میں چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے. جنت میں ویڈیو ہم نے دکھائی دوستوں کو، جنت کہتا ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی دینی ہے، ہمیشہ انسان زندہ رہنا ہے، اللہ بھی زندہ ہے، بندے بھی زندہ ہوں گے، یہ چھوٹے خدا ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. بھائی اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ مخلوق. جب اس کے یعنی اس کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہے، ان کے آنکھوں پر اس طرح پٹی بندھی ہوئی ہے. آپ 100 باتیں ہماری ویڈیوز دیکھے بغیر ڈس لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے، نہیں دیکھے بغیر. اور یہ تربیت دی گئی ہے ان کو. دیکھیں ہم قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو اس کو نیچے لکھیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. نعوذ باللہ. آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، اور آپ کو سامنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ پر لعنت ہو. جو نبی علیہ السلام کو فرمان کیا ہے، جو کسی کو لعنت بھیجے، اگر اس لعنت کا حقدار نہیں تو لعنت اس پر لوٹے گی. اور یہ اپنے ماننے والوں کو یہ تبلیغ کرتا ہے، بتاتا ہے بھائی ان کی ویڈیوز کے نیچے یہ لکھ لینا لعنت اللہ علی الکاذبین. نعوذ باللہ. یہ تبلیغ ہوتی ہے. اب جو ماننے والے پھر اس طرح چل جاتے ہیں، پھر اس طرح اندھے بن جاتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہیں فکر کرنی چاہیے کہ آپ ایک جاہل کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ ایسے رافضی کے پیچھے جا رہے ہیں جس کے دل میں بغض صحابہ کا، اولیاء کرام کا بغض. اللہ کے پیاروں سے اللہ کتنی محبت فرماتا ہے. بار بار بہانہ بناتے ہیں ہم باپ بھی نہیں ہیں، بابوں کو ماننے والے نہیں، یعنی اولیاء کرام کو ماننے والے نہیں. اولیاء کرام کون ہیں؟ اللہ کے پیارے جنہوں نے فرائض مکمل کیے، نفل کی اتنی کثرت کی کہ اللہ کے محبوب ہو گئے. پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں. کیسے زبان کی؟ وہ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں ہو جاتا ہوں. اللہ جن سے محبت کرتا ہے تو کیا مخلوق کو، بندوں کو محبت نہیں کرنی چاہیے؟ جس چیز سے اللہ محبت فرماتا ہے تو ہمیں بھی محبت کرنی ہوگی کہ اللہ کریم ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت فرماتا ہے. تو کہتا ہے نا میں بابی نہیں، یعنی میں اولیاء کرام کو ماننے والا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تبلیغ کرتا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے، بھائیوں کو سوچنا ہے جو اسے سننے والے ہیں، دوسرے کے بھی آپ اپنی اصلاح کریں. اس طرح کے ایک جاہل شخص کے پیچھے جا کے آپ اپنی آخرت برباد نہ کریں.